وَأَمَّا لِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَأَحْوَالٌ خَمْسٌ، یہاں سے حقیقی بہنوں کے احوال بیان کر رہے ہیں۔ حقیقی بہنوں کی 5 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت ہے کہ اگر تنہا ہو تو نصف ملے گا، حقیقی بہن اگر تنہا ہے تو نصف ملے گا، اور اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہیں تو ثلثان ملے گا، یہ دوسری حالت ہے۔ تیسری حالت ہے کہ اگر حقیقی بہن کے ساتھ کوئی حقیقی بھائی بھی آ جائے تو پھر وہ حقیقی بھائی کے ساتھ عصبہ بنے گی اور ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ جاری ہوگا، یہ تیسری حالت ہے۔ چوتھی حالت یہ ہے کہ حقیقی بہن بیٹیوں اور پوتیوں کے ساتھ عصبہ بنے گی، اگر بیٹی اور پوتی آ جاتی ہے تو حقیقی بہن عصبہ بنے گی، یہ چوتھی حالت ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، کہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بناؤ، تو بیٹی اور پوتیوں کے ساتھ جو ہے حقیقی بہن عصبہ بنے گی۔ اور پانچویں حالت ان کی وہ اللاتی بہنوں کے احوال میں اخیر میں آ رہی ہے، وہ بیٹے کی وجہ سے، پوتے کی وجہ سے نیچے تک، یا اسی طرح جو ہے باپ کی وجہ سے، دادا کی وجہ سے محروم ہو جائیں گی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں، باپ کی وجہ سے بالاتفاق اور دادا کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں۔ صاحبین کے یہاں دادا کی وجہ سے حقیقی اور اللاتی بہنیں محروم نہیں ہوتی ہیں، تو باپ کی وجہ سے بالاتفاق یہ محروم ہو جائیں گی، اور دادا کی وجہ سے امام صاحب کے یہاں محروم ہو جائیں گی، اور امام صاحب کے قول پر ہی فتویٰ ہے۔ تو 5 حالتیں ہیں حقیقی بہنوں کی، اور اس کے بعد بیان کیا ہے اللاتی بہنوں کے احوال۔ اللاتی بہنیں بھی حقیقی بہنوں کی طرح ہیں، اور اللاتی بہنوں کے احوال 7 ہیں۔ تنہا ہو تو نصف ملے گا، اور 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ثلثان، اور حقیقی بہن اگر ایک موجود ہے تو پھر اللاتی بہن کو سدس ملے گا، یہ تیسری حالت ہے۔ اور اگر 2 حقیقی بہنیں موجود ہیں تو اللاتی بہن محروم ہو جائے گی، جیسے بیٹی اور پوتی ہے، تو اگر ایک حقیقی بیٹی ہے تو پوتی کو سدس، اور 2 حقیقی بیٹی آ گئی تو پوتی محروم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی حقیقی اور اللاتی بہنوں کے احوال میں بھی ہوگا کہ اگر ایک حقیقی بہن آ گئی ہے تو اللاتی بہن کو سدس ملے گا، اور اگر 2 حقیقی بہنیں آ گئیں تو اللاتی بہنیں محروم ہو جائیں گی۔ اچھا، چوتھی حالت ہے، 5ویں حالت، اگر اللاتی بہن کے ساتھ کوئی اللاتی بھائی بھی آ جائے تو وہ اس کے ساتھ عصبہ بنے گی، اور ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ جاری ہوگا، یعنی مذکر کو 2 مؤنث کے حصوں کے برابر دیا جائے گا۔ چھٹی حالت یہ ہے کہ اللاتی بہنیں بیٹیاں اور پوتیوں کے ساتھ جو ہے عصبہ بنیں گی، اسی دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ابھی بیان کی ہے، ابھی یہ حدیث گزری ہے اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ، یہ اللہ کے رسول کا قول ہے، ارشاد ہے کہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بناؤ، تو اللاتی بہنوں کا بھی یہی حکم ہوگا کہ اگر بیٹیاں یا پوتیاں ہیں اور ان کے ساتھ اللاتی بہن ہے تو اللاتی بہن عصبہ ہوگی، یعنی بیٹیاں اور پوتیوں کا بچا ہوا اللاتی بہنوں کو ملے گا۔ اور یہ حقیقی بہنیں، اللاتی بہنیں، یہ سب کی سب جو ہیں بیٹے کی وجہ سے، پوتے کی وجہ سے اگرچہ نیچے تک ہو محروم ہو جائیں گی، اور باپ کی وجہ سے بالاتفاق اور دادا کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک۔ اس میں 2 صورتیں اور ہیں، اللاتی بہن حقیقی بھائی اگر موجود ہو تو اس کی وجہ سے محروم ہو جائیں گی۔ اللاتی بہنیں جیسے بیٹے کی وجہ سے، پوتے کی وجہ سے محروم ہیں، باپ کی وجہ سے، دادا کی وجہ سے محروم ہیں، ایسے ہی اگر حقیقی بھائی ہو تو پھر اللاتی بہن محروم ہو جائے گی۔ اللاتی بہن تو سمجھ رہے ہوں گے، باپ شریک، باپ ایک ہے ماں 2 ہیں، تو باپ شریک بہنیں حقیقی بھائی کی وجہ سے بھی محروم ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح حقیقی بہن جب عصبہ بن رہی ہو، یعنی بیٹی یا پوتی کی وجہ سے جب حقیقی بہن عصبہ بن رہی ہو، اس صورت میں بھی اللاتی بہنیں محروم ہو جاتی ہیں۔ بیٹی یا پوتی جب عصبہ بن رہی ہو، عصبہ مع الغیر ہوتا ہے وہ، تو پھر اس صورت میں بھی اللاتی بہنیں محروم ہو جاتی ہیں۔ دیکھو ترجمہ، دیکھو عبارت میں بالکل واضح ہے، آپ کو صرف یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھو وَأَمَّا لِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَأَحْوَالٌ خَمْسٌ، اور بہرحال حقیقی بہنوں کی 5 حالتیں ہیں۔ النصف للواحدتی
ایک کے لیے نصف ہے، والثلثان للاثنتین فصاعدتاً، اور دو اور زیادہ کے لیے ثلثان ہے، ومع الاخی لأب وام للذکر مثل حظ الانثیین یسرن به عصبة لاستوائهم فی القرابة الی المیت، اور حقیقی بھائی کے ساتھ مذکر کے لیے دو مؤنث کے حصوں کے برابر ہے، اور یہ حقیقی بھائی کے ساتھ عصبہ ہوں گی میت سے قرابت میں برابر ہونے کی وجہ سے، چونکہ حقیقی بہنوں کا اور حقیقی بھائیوں کا میت سے رشتہ برابر ہوتا ہے، تو یہ بھائیوں کے ساتھ عصبہ ہوں گے اور ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کا قاعدہ جاری ہوگا۔ وَلَهُنَّ الْبَاقِي مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الْإِبْنِ لِقَوْلِهِ علیہ السلام اجعلوا الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً، اور ان کے لیے باقی مال ہے بیٹیوں یا پوتیوں کے ساتھ، نبی علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے کہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ عصبہ بناؤ۔ تو یہ چار حالتیں ہو گئیں۔ پانچویں حالت جو ہے حقیقی بہنوں کی، وہ اللتی بہنوں کے آخر میں آ رہی ہے، چونکہ جو کہ تو ان کی حالت ہے محروم ہونے کی، اس وجہ سے وہ بالکل آخر میں بیان کر دی تاکہ تکرار لازم نہ آئے۔ اب اللتی بہنوں کے احوال دیکھیں، والاخوات لاب کالاخوات لاب وام، اور اللتی بہنیں حقیقی بہنوں کی طرح ہیں، وَلَهُنَّ أَحْوَالٌ سَبْعٌ، اور ان کی 7 حالتیں ہیں، 7 احوال ہیں، النصف للواحدتی، ایک کے لیے نصف ہے، والثلثان للاثنتین فصاعدة عند عدم الاخوات لاب وام، اور دو یا زیادہ کے لیے ثلثان ہے حقیقی بہنوں کی عدم موجودگی میں، اگر حقیقی بہنیں موجود نہ ہو، یہ ضروری ہے، ایک کے لیے نصف ہوگا اور دو کے لیے ثلثان ہوگا اگر حقیقی بہنیں موجود نہ ہو۔ اب تیسری حالت، وَلَهُنَّ السُّدُسُ مَعَ الْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ تَكْمِلَةً لِلثُّلُثَيْنِ، اور اللتی بہنوں کے لیے سدس ہے ایک حقیقی بہن کے ساتھ ثلثان کو مکمل کرنے کے لیے، جیسے وہاں بیٹیاں اور پوتیوں کو ثلثان سے زیادہ نہیں دیا جاتا، ایسے ہی ان کا حکم بھی بیٹی اور پوتیوں کی طرح ہے، یعنی حقیقی بہنیں اور اللتی بہنوں کا حکم بھی یہی ہے کہ ان کو بھی ثلثان سے زیادہ نہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ اللتی بہن کے ساتھ اگر ایک حقیقی بہن آ گئی تو پھر ثلثان کو مکمل کرنے کے لیے اسے صرف سدس دیا جائے گا۔ ولا یرثن مع الاختین، یہ چوتھی حالت ہے، ولا یرثن مع الاختین لاب وام، اور اللتی بہنیں وارث نہیں ہوں گی دو حقیقی بہنوں کے ساتھ، اللتی بہنیں وارث نہیں ہوں گی دو حقیقی بہنوں کے ساتھ، یہ چوتھی حالت ہو گئی۔ اگر دو حقیقی بہنیں آ گئیں، چونکہ دو حقیقی بہنوں نے ہی ثلثان لے لیا تو اب سدس اس کو نہیں ملے گا، اب یہ محروم ہو جائے گی۔ الا ان یکون معهن اخ لاب فیعصبهن والباقی بینہم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ پانچویں حالت بیان کر رہے ہیں، مگر یہ کہ ان کے ساتھ کوئی اللتی بھائی ہو، اللتی بہنوں کے ساتھ کوئی اللتی بھائی ہو تو وہ ان کو عصبہ بنا لے گا، اور باقی مال ان کے درمیان للذکر مثل حظ الانثیین کے قاعدے کے مطابق ہوگا، یعنی مذکر کے لیے دو مؤنث کے حصوں کے برابر ہوگا، تو یہ ان کو عصبہ بنا لے گا اگر اللتی بھائی بھی اللتی بہنوں کے ساتھ موجود ہو۔ 5 حالتیں ہو گئیں۔ والسادسۃ، یہ والسادسۃ یہ الگ سے جو انہوں نے بالکل واضح الفاظ میں السادسۃ کہا ہے، حالانکہ پیچھے نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 اس طرح سے تو نہیں کہا، یہاں جو ہے انداز بالکل بدل دیا، السادسہ کو واضح انداز میں کہا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں پانچویں حالت کو استثناء کے ذریعے بیان کیا ہے، الا ان یکون معہن، تو ہو سکتا ہے وہم ہو جائے کہ یہ چوتھی حالت ہی ہو، چوتھی حالت کی تکمیل ہو، تو اس وجہ سے السادسہ یہ الگ عنوان قائم کیا ہے تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ اب ان کی 5 حالتیں مکمل ہو گئی ہیں، یہاں سے چھٹی حالت ہے، تو چھٹی حالت ہے والسادسۃ ان یسرن عصبۃ مع البنات او بنات الابن لما ذکرنا، کہ اللتی بہنیں بیٹیاں یا پوتیوں کے ساتھ عصبہ ہوں گی، بیٹی یا پوتیوں کے ساتھ عصبہ ہوں گی، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ابھی بیان کی ہے، پیچھے جو حدیث ہے اسی کی طرف اشارہ ہے، اجعلوا الاخوات مع البنات عصبۃ وبنو الاعیان والعلاتی كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وان سفلا وبالابی بالاتفاق وبالجد عند ابی حنیفۃ رحمهم اللہ، اور حقیقی بھائی بہن اور اللتی بھائی بہن یہ سب کے سب ساقط ہو جاتے ہیں
بیٹے کی وجہ سے اور پوتے کی وجہ سے اگرچہ نیچے تک ہو، اور باپ کی وجہ سے بالاتفاق اور دادا کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہاں آیان سے مراد دونوں ہیں، حقیقی بہنیں بھی اور حقیقی بھائی بھی۔ ایسے ہی اللات میں بھی جو ہے حقیقی بھائی اور حقیقی بہن، تو حقیقی بہنیں، حقیقی بھائی، اللتی بہنیں، اللتی بھائی، یہ سب کے سب محروم ہو جائیں گے، ساقط ہو جائیں گے بیٹے کی وجہ سے، پوتے کی وجہ سے اگرچہ نیچے تک ہو، اور باپ کی وجہ سے بالاتفاق اور دادا کی وجہ سے صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے یہاں، اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ صاحبین کے یہاں حقیقی اور اللتی بہنیں دادا کی وجہ سے محروم نہیں ہوتی ہیں، لیکن امام صاحب کے یہاں دادا کی وجہ سے بھی محروم ہو جائیں گی۔ یہ ان 4 مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جن کی طرف پیچھے اشارہ کیا ہے، تو ان 4 مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، چونکہ صاحبین کے یہاں جو ہے فرق ہے، امام ابو حنیفہ کے یہاں تو فرق نہیں، جیسے باپ کی وجہ سے حقیقی اور اللتی بہنیں محروم ہیں، ایسے ہی دادا کی وجہ سے بھی محروم ہے، لیکن صاحبین کے یہاں باپ کی وجہ سے تو محروم ہے، دادا کی وجہ سے یہ محروم نہیں ہے، تو صاحبین کے یہاں فرق ہے، تو اسی طرح جو اختلافی مسئلہ ہے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ باپ اور دادا میں 4 مسائل میں فرق ہے، تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے، تو صاحبین کے اعتبار، صاحبین کے نزدیک چونکہ فرق ہے تو اس اعتبار سے یہ باپ اور دادا میں اختلاف ہو گیا، لیکن امام صاحب کے یہاں جیسے باپ کی وجہ سے محروم ہے، ایسے ہی دادا کی وجہ سے بھی یہ سب محروم ہوں گے، حقیقی اور اللتی بھائی بہن۔ وَيَسْقُطُ بَنُو الْعَلَّاتِ أَيْضًا بِالْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍّ، ایک صورت یہ ہے کہ اللتی بھائی بہن محروم ہو جاتے ہیں حقیقی بھائی کی وجہ سے۔ اگر حقیقی بھائی موجود ہے تو چونکہ اس کا رشتہ میت سے زیادہ قریب ہے، اس میں 2 قرابت ہیں، اور اس میں صرف باپ شریک ہوتے ہیں، اور یہ باپ اور ماں شریک ہیں، تو حقیقی بھائی اگر موجود ہے تو اللتی بھائی اور بہنیں محروم ہو جاتی ہیں۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ جب حقیقی بہن اسبہ بن رہی ہو، حقیقی بہن بیٹی یا پوتی کی وجہ سے اسبہ بن رہی ہو، تو اس صورت میں بھی یہ اللتی بھائی بہن محروم ہو جائیں گے، بھائی بھی محروم ہو جائے گا اور بہن بھی محروم ہو جائے گی، جب حقیقی بہن اسبہ بن رہی ہو، اب سارا مال حقیقی بہن کو ملے گا، اللتی بھائی بہن محروم ہو جائیں گے۔ تو ان کی 2 صورتیں اور مزید بیان کی ہیں محروم ہونے کی، کہ حقیقی بھائی کی وجہ سے بھی محروم ہو جاتی ہیں، اور ایک صورت جب حقیقی بہن اسبہ بن رہی ہو، حقیقی بہن جب اسبہ بن رہی ہو بیٹی یا پوتی کی وجہ سے، اس صورت میں بھی اللتی بھائی بہن محروم ہو